السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے اب تک بہت سی صحابیات کی زندگی کو دیکھا، ان کے صبر کو، ان کے تقوی کو، ان کے ایمان کو اور ان کے کامل یقین کو جو ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر ہے۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم دیکھیں گے سیدہ سلمہ بنت عمیس رضی اللہ عنہما، مومنہ بہن، نام سلمہ، والد کا نام عمیس بن سعد اور والدہ کا نام ہند بنت عوف ہے۔ الحمدللہ ہم ہند بنت عوف کے بارے میں پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ان کی ایک ہمشیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہما، دوسری ہمشیرہ عباس بن عبد المطلب کی بیوی سیدہ ام الفضل رضی اللہ عنہا، اور تیسری ہمشیرہ سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی بیوی سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا تھیں۔ الحمدللہ جتنی صحابیات کے نام ابھی میں نے لیے، الحمدللہ ان کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم پڑھیں سیدہ سلمہ بنت عمیس رضی اللہ عنہما کے بارے میں۔ سیدہ سلمہ رضی اللہ عنہا کی شادی اللہ رسول کے شہر سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کے ساتھ ہوئی، جنہیں سید الشہداء ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ان تمام بہنوں کے لیے یہ افضل شرف ہی کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مومن ہونے کی گواہی اپنی زبان مبارک سے بیان کی۔ ایمان کا ایک ایسا وصف ہے جس کی وجہ سے انسان سب سے اعلیٰ و ارفع مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الاخوات لمؤمنات، بے شک تمام بہنیں مومن ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، الاخوات الاربع مؤمنات، میمونۃ و ام الفضل ابنات الحارث و سلمہ و اسماء ابنت عمیس۔ یہ چاروں بہنیں مومن ہیں، یعنی حارث کی دو بیٹیاں میمونہ اور ام الفضل، اور عمیس کی دو بیٹیاں سلمہ اور اسماء رضی اللہ عنہن۔ ان چاروں نے عورتوں میں اسلام کی نشر و اشاعت کا بہت بڑھ چڑھ کر کام کیا اور اپنے قول و عمل اور طرز حیات سے دعوت اللہ کا فریضہ سر انجام دیا۔ انہیں مبارکباد ہو اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ سیدہ سلمہ رضی اللہ عنہا نے سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کی بیٹی کو جنم دیا، جس کا نام عمارہ تھا، جن کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اس کی کفالت اپنے ذمے لینے کے لیے علی، جعفر اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم کے درمیان جھگڑا بھی ہوا۔ ابو داؤد میں نافع بن جبیر رحمۃ اللہ اپنے باپ سے اور وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ زید بن حارثہ مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ وہ حمزہ رضی اللہ عنہ کی چھوٹی بیٹی کو اپنے ساتھ لے آیا۔ سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ بچی میرے ساتھ رہے گی، میں اس کی کفالت کا زیادہ حقدار ہوں، کیونکہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے اور اس کی خالہ میری بیوی ہے، اور خالہ ماں کے قائم مقام ہوتی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس کی کفالت کا زیادہ حقدار ہوں، کیونکہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی میری بیوی ہے، وہ اس کی کفالت کا زیادہ حق رکھتی ہے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اس بچی کی کفالت کا میں زیادہ حق رکھتا ہوں، کیونکہ میں اسے مکہ معظمہ سے لے کر آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھگڑا سن کر باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ میں بچی کی کفالت کا فیصلہ جعفر بن ابی طالب کے حق میں کرتا ہوں، کیونکہ اس بچی کی خالہ جعفر کی بیوی ہے اور خالہ ماں کا مرتبہ رکھتی ہے۔ سیدنا
علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم مکہ معظمہ سے نکلے، ہمارے پیچھے حمزہ رضی اللہ عنہما کی ننھی بچی چچا چچا کہتی ہوئی آئی۔ علی رضی اللہ عنہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہما سے کہا کہ اس بچی کو اپنے پاس رکھو، اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کرنا، یہ تیرے چچا کی بیٹی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے اس بچی کو اٹھا لیا۔ اتنے میں جعفر رضی اللہ عنہ آ گئے۔ وہ کہنے لگے یہ میرے چچا کی بیٹی ہے اور اس کی خالہ میری بیوی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفالت کے لیے خالہ کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے اور فرمایا خالہ ماں کے قائم مقام ہوتی ہے۔ سیدہ سلمہ رضی اللہ عنہا نے دعوت اسلام کے آغاز میں بڑے مشکل دن بسر کیے۔ ان کی ہمشیرہ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا نے اپنے خاوند جعفر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مشرکین کی ایذا رسانی سے بچنے اور اپنے دین کی حفاظت کی خاطر حبشہ کی طرف ہجرت کر لی۔ لیکن جب سیدہ سلمہ رضی اللہ عنہا کے خاوند سیدنا حمزہ بن عبد المطلب نے اسلام قبول کیا تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ سیدہ سلمہ رضی اللہ عنہا کے خاوند کا اسلام قبول کرنا، سیدنا حمزہ بن عبد المطلب نے کس طرح اسلام قبول کیا، اس کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے علامہ ابن ہشام اپنی مشہور و معروف سیرت کی کتاب میں ابن اسحاق کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ مجھے بنو اسلم قبیلے کے ایک ذہین شخص نے بتایا کہ صفا پہاڑی کے پاس ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی اذیت پہنچائی، گالی دی اور برا بھلا کہنے لگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہ کی بلکہ آپ نے مکمل خاموشی اختیار کی۔ عبداللہ بن جدعان بن عمر کی کنیز اپنے گھر میں بیٹھی یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ پھر ابو جہل برا بھلا کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور کعبے کے پاس قریش کی ایک محفل میں جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد حمزہ بن عبد المطلب تیر کمان اٹھائے شکار سے واپس آئے۔ وہ روزانہ شکار کے لیے جایا کرتے تھے۔ شکار سے واپس ہوئے تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے بیت اللہ کا طواف کرنے لگے۔ طواف کرنے کے بعد وہ قریش کی محفل میں آئے، وہاں کچھ دیر ٹھہرے، اہل محفل کو سلام کہا اور ان سے بات چیت کی۔ حمزہ بن عبد المطلب قریش کے معزز نوجوان اور سب سے بڑھ کر بارعب تھے۔ جب ان کا گزر عبداللہ بن جدعان کی کنیز کے پاس سے ہوا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر واپس جا چکے تھے۔ اس کنیز نے حمزہ بن عبد المطلب سے کہا اے ابو عمارہ، تیرے بھائی کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ابو الحکم بن ہشام نے بدتمیزی کی ہے اور اسے برا بھلا کہا ہے اور اسے مارا بھی ہے۔ اس نے انتہائی ناپسندیدہ طرز عمل اختیار کیا اور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کوئی بات نہیں کی بلکہ مکمل خاموشی اختیار کی۔ دیکھیں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑا رتبہ رکھتے تھے، لیکن پھر بھی کسی کے برا بھلا کہنے پر کرنے پر کبھی جواب نہیں دیتے تھے، خاموشی اختیار کرتے تھے، کیونکہ اخلاق ہی انسان کی بہترین خاموشی ہے۔ تو جیسے کہ ہمیں کبھی لوگ گالم گلوچ کریں یا ہم سے بدتمیزی کریں، ہم کتنا غصیل ہو جاتے ہیں نا، مطلب غصے میں آ جاتے ہیں، ہم سے کیوں بدتمیزی کی، کیوں ہمیں گالی دی، یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا۔ دیکھیں وہ نبی جو کل کائنات کے مطلب خاتم النبین ہیں، کل کائنات کے خاتم النبین تھے، تو کیا انہوں نے بھی ان سے جس طرح سے انہوں نے بدتمیزی کی، گالم گلوچ کی، وہ بھی تو جواب دے سکتے تھے نا۔ لیکن اخلاق بہترین چیز ہے، اور جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرے
تو خاموشی اختیار کر لیں، کیونکہ اس کی برائی کا جو ہماری طرف سے جواب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بہترین اخلاق، خاموشی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو خود جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق دے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ اس نے انتہائی ناپسندیدہ طرز عمل اختیار کیا ہے اور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی بات نہیں کی بلکہ مکمل خاموشی اختیار کی۔ تمہارے جیتے جی ایسا ہو جائے تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ یہ سن کر حمزہ بن عبد المطلب غصے میں آپے سے باہر ہو گئے۔ وہ غضبناک ہو کر ابو جہل کو اس کی حماقت کا سبق سکھلانے کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں کسی کے پاس رکے اور نہ ہی کسی سے کوئی بات کی۔ وہ مسجد الحرم میں پہنچے، وہاں ابو جہل چند لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ جاتے ہی اس کے سر پر اپنی کمان دے ماری، جس سے اس کا سر زخمی ہو گیا، اور غصے سے بھپرے ہوئے کہا، ارے کمبخت، تجھے جرت کیسے ہوئی؟ تو نے میرے جیتے جی میرے بھتیجے پر ہاتھ اٹھایا ہے اور اسے گالی دی ہے۔ عقل کے اندھے، میں نے اس کے دین کو قبول کر لیا ہے، اب وہی کہتا ہوں جس کا پرچار وہ کرتا ہے۔ اگر تجھ میں ہمت ہے تو اب اس پر ہاتھ اٹھا اور اسے گالی دے۔ تیرے پر کھچے نہ اڑا دوں تو میرا نام بھی حمزہ نہیں۔ بنو مخزوم کے کچھ لوگ ابو جہل کی مدد کے لیے اٹھے، لیکن ابو جہل نے انہیں روک دیا اور کہا کہ واقعی میں نے اس کے بھتیجے کو برا بھلا کہا ہے، جس کی وجہ سے یہ طیش میں ہے۔ تم خاموشی اختیار کرو۔ پھر سیدنا حمزہ نے سچ مچ اسلام قبول کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان ہو گئے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے پر قریش نے یہ جان لیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید معزز اور محفوظ ہو گئے ہیں۔ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ ان کی حفاظت کو ترجیح دیں گے۔ قریش محتاط ہو گئے اور ان ریشہ دوانیوں سے باز آ گئے جو سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے یہ بھی سیرت کی کتابوں میں ہے کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے غصے میں آ کر یہ تو کہہ دیا کہ میں وہی کہتا ہوں جس کا پرچار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، لیکن جب میرا غصہ ٹھنڈا ہوا تو مجھے شرم سی محسوس ہونے لگی کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے کہ میں نے اپنے آبا و اجداد کے دین کو ترک کر دیا۔ میں شکوک و شبہات کی دلدل میں پھنس گیا، میری نیند جاتی رہی۔ پھر میں کعبہ کے پاس آیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ حق کے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے دل سے شک و شبہ کو ختم کر دے۔ میں اپنی دعا سے فارغ ہوا ہی تھا کہ باطل چھٹ گیا اور میرا دل یقین سے معمور ہو گیا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ کو اپنی حالت کے بارے میں بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ثابت قدمی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ جب سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو یہ اشعار کہے، میں نے اللہ کی تعریف کی جب اس نے میرے دل کو اسلام اور دین حنیف کی ہدایت نصیب کی۔ وہ دین جو غالب رب کی طرف سے آیا، وہ رب جو اپنے بندوں سے بڑا باریک بینی کے ساتھ باخبر ہے۔ جب اس کے پیغامات ہمیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں تو عقل مند کے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ ایسے پیغامات جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واضح آیت کے ساتھ لے کر آئے۔ سیدہ سلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے خاوند سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اسلام کے سایہ دار آنگن میں سعادت کے جام نوش کرتے ہوئے زندگی بسر کی۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ ابھرتے ہوئے شہزور جوان رونا تھے۔ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کے رعب، دبدبے اور وقار میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ابو جہل پر لے درجے کا مغرور ہونے کے باوجود
جب سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسے زخمی کیا تو اس نے بالکل خاموشی اختیار کر لی اور کوئی بات نہیں کی۔ اسلام نے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی طاقت اور رعب و دبدبے میں بے پناہ اضافہ کر دیا تھا، اور جو لوگ ان کو ایک کے مقابل سمجھتے تھے اب 1000 کے برابر جانتے تھے۔ سیدہ سلمہ رضی اللہ عنہا کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی تو سیدہ سلمہ رضی اللہ عنہا نے بھی اپنے خاوند سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام مسجد نبوی کو تعمیر کرنے کا کیا، اور اس کے ساتھ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی رہائش کے لیے حجرے تعمیر کیے۔ پھر غزوہ بدر برپا ہوا۔ اس میں سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے حیرت انگیز کارنامے سر انجام دیے۔ جنگ بدر میں بہت سے سرکردہ مشرکین تعطیق کر دیے گئے، جن میں شیبہ بن ربیعہ سرفرست تھا، پر سیدنا علی بن ابی طالب اور سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے مل کر عتبہ بن ربیعہ کو قتل کر دیا، جسے عبیدہ بن حارث نے زخمی کر دیا تھا۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ قریش کے 70 سرکردہ قائد تعطیق کر دیے گئے اور 70 کو گرفتار کر لیا گیا، اور قریش نے یہ ٹھان لی کہ جنگ احد میں اپنے مقتولوں کا بدلہ لیں گے۔ ہند بنت عتبہ کے باپ، چچا اور بھائی کو جنگ بدر میں قتل کر دیا گیا۔ اس نے وحشی بن حرب نامی غلام کو بھاری انعام کا لالچ دے کر اس بات پر آمادہ کیا تھا کہ اگر وہ میرے باپ، چچا اور بھائی کے بدلے میں حمزہ بن عبد المطلب کو قتل کر دے تو اسے منہ مانگا انعام دوں گی۔ وحشی بن حرب نیزے کو استعمال کرنے کا بہت بڑا ماہر تھا۔ وہ انعام کے لالچ میں آ کر میدان جنگ میں اترا اور سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کی حرکات و سکنات کو بڑی گہری نگاہ سے دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ مشرکین کے پرکھچے اڑا رہا ہے۔ جب وہ لڑتے ہوئے اس کی زد میں آئے تو اس نے پورے زور سے نیزہ مارا، جو سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں پیوست ہو گیا، جس سے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو کر زمین پر گر پڑے۔ اس وقت ہند دوڑی آئی۔ اس نے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کا پیٹ چاک کیا اور ان کا جگر نکالا اور اسے چبا کر تھوک دیا۔ پھر ہند نے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کا مسئلہ کیا، یعنی ناک کاٹ ڈالے، ناک کان کاٹ ڈالے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے لاشے کو دیکھا تو آپ بہت ہی زیادہ غمزدہ ہوئے۔ سیدہ سلمہ رضی اللہ عنہا نے عدت گزاری، اور جب عدت پوری ہو گئی تو ان کے ساتھ شداد بن حارث لیثی نے شادی کر لی، اور ان سے ایک بیٹے نے جنم لیا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ سیدہ سلمہ رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں مشغول رہتے ہوئے زندگی بسر کی۔ پھر وہ داعی اجل کو لبیک کہتی ہوئی اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے اور نہایت عمدہ انداز میں قبولیت کے درجے پر فائز کرے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہم نے پہلے بھی سیدنا حمزہ کے بارے میں ہند بنت عوف میں تفصیلی دیکھا کہ ہند بنت عوف نے کس طرح سیدنا حمزہ کے ساتھ ان کی جو لاشا وہاں پر پڑا تھا اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، کس طرح ان کے ناک کان کاٹ دیے، کس طرح ان کا کلیجہ چبایا۔ بڑی دردناک بات ہے، لیکن پھر ہم نے دیکھا بھی کہ جب وہ جہالت کے دور سے نکلی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے ان کے کتنے پیارے بندے تھے نا سیدنا حمزہ، انہوں نے، اور پھر سیدہ ہند نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا اللہ کے نبی کے پاس جب وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئیں۔ ہم نے دیکھا تھا ہند بنت عوف کے لیکچر میں یہ بھی کہ وہ جب آئیں تو اللہ کے نبی نے، وہ شرمندہ تھی لیکن نبی پاک نے ایسی کوئی بات نہیں کی اور ان سے بیعت کی اور مطلب انہیں معاف کر دیا۔ کتنا خوبصورت اسلام ہے نا۔ جبکہ ہم جیسے کہ ہمارے کسی اپنے کو کوئی تکلیف پہنچا دے، ہم لوگ کوئی ایذا دے دے ہمارے کوئی رشتہ دار، تو سب قطع تعلق کر لیتے ہیں، نہیں ان سے بات نہیں کرنا، ہمارے رشتہ داروں میں یہ ہو گیا، اس نے فلاں کو مارا، اس نے دشمنی بنا لیتے ہیں۔ لیکن اسلام کتنا خوبصورت ہے نا۔ نبی پاک کہ اپنوں کو کس طرح ایذا دی گئی، کس طرح تکلیف دی گئی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ حسن اخلاق استعمال کیا اور اللہ کی خاطر اپنی زندگی کو بسر کیا، جو کام کیا اپنے رب کی خاطر کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے دیکھتے ہیں سیدہ ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہا، مہاجر خاوند کی انصار بیوی، نام ربیع، والدہ کا نام معوذ بن حارث جو افرا کا بیٹا تھا، والدہ کا نام یزید بنت قیس تھا جن کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ ان کے خاوند ایاس بن ابی بکیر لیسی مہاجرین میں سے تھے۔ انہوں نے ایک بیٹے کو جنم دیا جس کا نام محمد بن ایاس رکھا گیا۔ سیدہ ربیع اور ان کے خاوند کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے۔ ان کے اختلافات کی وجہ سے دونوں کا بحیثیت میاں بیوی زندگی بسر کرنا مشکل ہو گیا، تو سیدہ ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہا نے اپنے خاوند سے کہا، آپ ہر چیز لے لیں اور مجھے اپنی زوجیت سے الگ کر دیں۔ ایاس نے کہا، مجھے منظور ہے۔ سیدہ ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے اپنی درا کے علاوہ ہر چیز اسے دے دی، لیکن اس نے درا کا بھی مطالبہ کر دیا۔ میں نے انکار کیا تو وہ یہ مقدمہ امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی عدالت میں لے گیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے مجھے بلا کر کہا کہ ایاس کی یہ شرط ہے کہ میں درا وصول کیے بغیر طلاق نہیں دوں گا، تو میں نے امیر المومنین کی رغبت کے مطابق وہ درا بھی اسے دے دی۔ سیدہ ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہا پہلے مرحلے میں اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھیں۔ ان کے والد معوذ بن حارث اور دو چچا عوف اور معاذ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر میں شریک ہونے کی سعادت حاصل کی۔ سیدہ ربیع رضی اللہ عنہا کا والد اور چچا جنگ بدر میں شہید کر دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افرا کے بیٹوں پر شفقت کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ افرا کے دونوں بیٹوں پر رحم کرے، وہ دونوں اس امت کے فرعون اور ائمہ کفر کے سرداروں کے رئیس کے قتل میں شریک ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ابو جہل کو قتل کرنے میں ان دونوں کے ساتھ اور کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الملائکۃ ودفف عبداللہ بن مسعود، فرشتے اور عبداللہ بن مسعود نے بھی اسے مارا۔ سیدہ ربیع رضی اللہ عنہا کے والد کو جنگ بدر میں شہید کر دیا گیا۔ یہ انصار میں بڑے معروف سخی تھے۔ سیدہ ربیع رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کئی قسم کے کھانے پیش کیا کرتی تھیں، کبھی پنیر اور کبھی کوئی اور عمدہ کھانے کی چیز پیش کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار سیدہ ربیع رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے جاتے، وہاں کھانا تناول کرتے اور وضو کرتے۔ ان بابرکت زیارتوں سے سیدہ ربیع رضی اللہ عنہا کے دینی علم اور فقہ میں اضافہ ہوتا۔ حدیث کی روایت ہے، ایک دفعہ حبر الامہ ترجمان القرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے سیدہ ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا،
تاکہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی کیفیت کے بارے میں دریافت کریں، کیونکہ وہ اس حدیث کی راویہ ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی تفصیلات بیان کی گئیں۔ سنن ابی داؤد میں عبداللہ بن محمد بن عقیل سیدہ ربی بنت معوذ سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لایا کرتے تھے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، اسکبی لی ودعا، میرے لیے پانی انڈیلو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کرنے کے طریقے کو یاد کر لیا۔ وہ اس طرح تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دونوں ہاتھ دھوئے، پھر 3 مرتبہ اپنا چہرہ دھویا، پھر ایک مرتبہ کلی اور ناک میں پانی چڑھایا، پھر اپنے دونوں بازو 3 مرتبہ دھوئے، پھر اپنے سر کا مسح کیا۔ وہ اس طرح کہ پہلے اپنے ہاتھوں کو سر کے اگلے حصے سے پیچھے کی طرف لے گئے اور پھر پیچھے سے اگلے حصے کی طرف لے آئے، پھر اپنے دونوں کانوں کے بیرونے اور اندرونے میں انگلیاں پھیریں اور پھر 3 مرتبہ اپنے پاؤں دھوئے۔ ایک روایت میں ہے وَتَمَدْمَدَ وَاسْتَنشَرَ ثَلَاثًا، ایک کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ آپ نے 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھایا اور چھڑکا۔ سیدہ ربی رضی اللہ عنہا کے فضل و شرف کے لیے یہ کافی ہے، ان سے مروی حدیث اور فقہ کی کتابوں میں مذکور ہے۔ سیدہ ربی رضی اللہ عنہما بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ گفتگو کرتی، جب بولتی تو یوں معلوم ہوتا جیسے الفاظ کے موتی پیرو رہی ہیں۔ اسامہ بن زید ابو عبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسر کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ ربی بنت معوذ بن افرا رضی اللہ عنہا سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں کہ وہ کیسے تھے، ان کا چہرہ انور کیسا تھا، ان کا حسن و جمال کس نوعیت کا تھا۔ تو انہوں نے جواب دیا، لو رأیتہ رأیت الشمس طالعہ، آپ اگر ان کو دیکھیں تو یوں دکھائی دیں گے جیسے آفتاب طلوع ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، وہ نبی جس کے بارے میں ہم ہمیشہ سنتے ہیں، پیاری باتیں، احادیث، ان کی تکلیف، ان کا اخلاق، ان کا حسن و جمال، ان کا دین سکھانا، ان کا اللہ سے محبت، ان کا اپنی ازواج مطہرات سے محبت، ان کا چھوٹوں سے شفقت، بڑوں سے شفقت، رحم دلی، کتنا پیارا لگتا ہے نا جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ایک دم دل عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو اللہ کا تو محبوب ہے لیکن ہم کتنے اس کے محبوب بنیں گے؟ کیا ہم آخرت میں اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں ساری زندگی سنتے اور پڑھتے آئیں، کیا ہمارے اعمال ایسے ہوں گے کہ ہم ان کے ہاتھوں سے آب کوثر پی سکیں اور ان کا دیدار بھی کر سکیں؟ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمالوں کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش سے انسان سب کچھ حاصل کر لیتا ہے، اگر انسان کوشش کرے تو وہ رب تعالیٰ کا قرب بھی حاصل کر سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کے لیے ان کی سنتوں پر جتنا ہو سکے عمل کریں۔ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدہ ربی کا جہاد میں حصہ لینا۔ سیدہ ربی بنت معوذ رضی اللہ عنہا خواتین کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جنگ میں حصہ لینے کے لیے روانہ ہوئی۔ امام بخاری نے سیدہ ربی بنت معوذ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا، وہ فرماتی ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنگ میں حصہ لیتی، لوگوں کو پانی پلاتی، ان کی خدمت کرتی اور مقتولین اور زخمیوں کو مدینہ پہنچاتی۔ بیت رضوان میں حاضری۔ سیدہ ربی بنت معوذ رضی اللہ عنہا 2 ہجری کو بیت رضوان 6 ہجری کو بیت رضوان کے لیے حاضر ہوئیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہوئیں۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وثابهم فتحا قريبا ومغانم قصيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما۔ سورة الفتح کی آیت نمبر 18 اور 19۔ اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے۔ ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا، اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل کی، ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی اور بہت سا مال غنیمت ان کو عطا کر دیا جسے وہ عنقریب حاصل کریں گی۔ اللہ نہایت زبردست اور خوب حکیم ہے۔ راوی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خراش بن امیہ خزائی کو مکہ کی طرف بھیجا۔ وہ اپنے اونٹ پر سوار ہو کر مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو قریش نے ان کے اونٹ کی ٹانگیں کاٹ دی اور خراش کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، تو حبشیوں نے انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے ساتھ پیش آنے والی صورتحال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا۔ آپ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بلایا تاکہ انہیں مکہ بھیجیں۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے قریش سے اندیشہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ میرے جذبات ان کے بارے میں بہت تلخ ہیں، وہ کہیں مجھے نقصان نہ پہنچائیں۔ آپ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بھیجیں، قریش کے دلوں میں ان کی عظیم و احترام میرا خیال ہے کہ وہ بہت مناسب رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بلایا اور انہیں فرمایا کہ آپ مکہ جائیں اور قریش کو کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، وہ تو صرف بیت اللہ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، کعبے کی تعظیم اور حرمت ان کے پیش نظر ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے اور مکہ معظمہ پہنچے۔ انہیں سب سے پہلے ابان بن سعید بن عاص ملا۔ آپ اپنی سواری سے اترے، اسے اپنی سواری پر آگے بٹھایا اور خود اس کے پیچھے بیٹھ گئے۔ اس نے آپ کو ایمان دے دی۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ابو سفیان اور قریش کے دیگر زعماء سے ملے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ انہوں نے سیدنا عثمان سے کہا، اگر آپ بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طواف کر سکتے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں اس وقت تک طواف نہیں کروں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہیں کرتے۔ قریش نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس روک لیا اور واپس نہ جانے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کی خبر آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا نبرح حتی نناجز القوم، جب تک بدلہ نہ لے لیں ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے یہ آواز دی، لوگوں، روح القدس جبرائیل علیہ السلام ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر نازل ہوئے ہیں اور انہوں نے بیعت لینے کا کہا ہے، سنو، اللہ کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ مسلمان یہ اعلان سنتے ہی جوک در جوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے دست مبارک پر جان کی قربانی دینے کی شرط پر بیعت کرنے لگے۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے دن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو اپنی گھوڑی لانے کے لیے بھیجا تاکہ اس پر سوار ہو کر جنگ لڑ سکیں۔ وہ گھوڑی ایک انصاری کے پاس تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے سائے تلے بیعت لے رہے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو علم نہ تھا کہ اس وقت بیعت ہو رہی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک پر بیعت کی، پھر گھوڑی لانے کے لیے گئے اور اسے انصاری کے پاس سے لے آئے۔
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہتھیار زیبتن کر رہے تھے. انہیں بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے سائے تلے تشریف فرما بیعت لے رہے ہیں تو وہ بھی گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے کی سعادت حاصل کی. صحیح روایت میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا حاذہ عن عثمان، یہ عثمان کی طرف سے ہے. ترمذی نے قتادہ سے اور انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بیان کیا. فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان کا حکم دیا تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد بن کر مکہ معظمہ تشریف لے گئے تھے. راوی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے یوں بیعت لی ان عثمان فی حاجت اللہ و حاجت الرسول، عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام میں مشغول ہے. آپ نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لوگوں کے ہاتھ سے بہتر تھا. اس طرح بیعت کا کام تمام ہوا. صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد صحیح اطلاع کے مطابق 1400 تھی اور ان میں سیدہ ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہ بھی تھیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ لوگ اس درخت کو متبرک سمجھتے ہوئے اس کے پاس آتے ہیں اور وہاں نماز پڑھتے ہیں تو آپ نے اس درخت کو کاٹنے کا حکم دے دیا کہ کہیں آگے چل کر یہ فتنہ نہ بن جائیں. یہ زمانے جاہلیت کا قرب تھا. اندیشہ تھا کہ کہیں اس درخت کی پوجا پاٹ ہی شروع نہ ہو جائے. سیدہ ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہ دیگر بیعت کرنے والوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی بشارت کی مستحق ٹھہریں. سیدنا ابو زبیر رضی اللہ عنہ نے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجرہ، جس نے درخت تلے بیعت کی ان میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا، یعنی وہ سب جنتی ہیں. سیدہ ربیع رضی اللہ عنہ اور دیگر وہ سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے درخت کے سائے تلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے کی سعادت حاصل کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی تشریف فرما ہوئے برکت وہیں اتر آئی اور برکت نے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. سیدہ ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہ علمی اعتبار سے بڑے بلند مرتبے پر فائز تھیں. ان سے تابعین نے احادیث روایت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس طرح کہ عائشہ بنت انس بن مالک اور سلیمان بن یسار وغیرہ نے ان سے روایت کرنے کی سعادت حاصل کی. سیدہ ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 25 ہجری میں وفات پائی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سیدہ ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہ پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے اور انہیں معززین کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے آج 2 صحابیات کے بارے میں دیکھا اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح بیعت حاصل کی اور پھر کس طرح انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی. ہم نے یہ بھی دیکھا دوسری صحابیہ کے بارے میں جو اپنے خاوند کے ساتھ خوش نہیں تھیں تو انہوں نے علیحدگی اختیار کی اور علیحدگی میں اپنا جتنا کچھ تھا وہ خاوند کو دے دیا. اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان کی آخری درا بچی تھی، اس کا بھی انہوں نے کہا کہ یہ بھی ہمیں دے دیں، تو اللہ کی اس پیاری بندی نے وہ بھی انہیں دے دی. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ حق پر چلنے والوں میں شامل فرمائے اور ہمیشہ حق پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمالوں کی توفیق دے اور ان صحابیات کی زندگی سے ہمیں کچھ نہ کچھ
سیکھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔